وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. کل ہم نے جہاں وائنڈ اپ کیا تھا ہماری آیا نمبر 256 تھی، اور وہ قوی ترین اسٹرانگ ترین وسیلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اس سے ریلیونٹ تھی، اور ساتھ میں یہ چیز بھی تھی کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت ہے، گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی ہے، پھر بھی جس نے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو یہ والی آیت ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ اب اگلی آیت ہے ہمارے پاس 257۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ٹائٹل ہے مسلمانوں کا والی اللہ تعالیٰ ہے، کافروں کے حمایتی شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا آپ کو یہاں پہ تذکرہ ملے گا۔ اللہ اللہ ولی دوست ہے، الذین ان کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف نور کے۔ اب آپ کو یہاں پہ دو چیزوں کا کنٹراسٹ مل رہا ہے۔ الظلمات وہ اندھیرے ہوتے ہیں، اور اس کا اپوزٹ ہے النور روشنی، جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، رات کا دن، اسی طرح سے ہدایت اور گمراہی کا بھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک طرف ہدایت ہے دوسری طرف گمراہی ہے۔ اسی طرح الظلمات جو ہے وہ اندھیروں کو ڈینوٹ کرتے ہیں، ڈارکنس کو، اور کس چیز کو؟ گمراہی کو۔ اور النور جو ہے وہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے؟ روشنی کو، نور کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پھر ہدایت کو شو کرتا ہے، صحیح۔ والذین اور جنہوں نے کفروا کفر کیا، اولیاؤہم دوست ان کے، الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور نور سے، الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، تو جن کا دوست شیطان ہوگا وہ انہیں کدھر سے لے کے جائے گا؟ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے دوست شیطان ہیں، انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، کن کے؟ کافروں کے۔ یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جس کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا، مسلمانوں کا مددگار ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جو منکر ہیں، حق کے انکاری ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ تو جو ایمان ہے، ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر روشنی بھر دیتا ہے، اللہ کا توکل بھر دیتا ہے۔ اس کو پورشن بائی پورشن دیکھتے ہیں، پھر اس کو اینڈ میں سمرائز کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ٹھیک ہے، یہ جی پہلا آپ کا پورشن یہاں پہ۔ ٹھیک، تو یہ آیت یہ بیسیکلی ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی پر انحصار کو شو کرتی ہے۔ وہ رب سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کفر، جہالت اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ قبر اور حشر کے اندھیروں سے محفوظ رہ کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو یہ شرف عطا فرمائے کہ اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھیں اور اللہ کے دوستوں کو دوست سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر، جہالت، نافرمانیوں کے اندھیروں سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں۔
ٹھیک ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ المائدہ میں مینشن کیا گیا ہے۔ پھر مزید سورۃ الأعراف میں مینشن کیا گیا ہے کہ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے یہ کتاب اتاری اور وہی نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ سیدنا جو برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ حبل بلند رہے گا، ٹھیک ہے، حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیا جواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتوں کی بات کر رہا تھا، عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ ٹھیک، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی صحابہ کو کہ جب ایک باطل بات ہو رہی ہے تو حق کے ساتھ جواب کیسے دینا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ جب ایک ہم روشنی پہ ہیں، حق پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں، تو پھر ہمیں پورے کانفیڈنس سے اس چیز کو لینا ہے اور جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے یخرجہم من الظلمات، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو کس چیز میں سے نکالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھیروں سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہالت کی تاریکیوں سے، کفر سے نکالتے ہیں۔ اور اس میں صحیح حدیث میں ہے کہ تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر اور توق ان کو پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن سے اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات آ جاتی ہے ایلن نور، کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ نور کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو روشنی کی طرف۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بیسکلی نور ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی وہ نور ہیں، ایمان بھی اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بھی، دونوں ہی وہ نور ہیں جن سے انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ظلمات جو ہیں، اندھیروں سے مراد گمراہی کی حالت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بہت شارٹلی ایکسپلین کر دیا، اور نور سے جو مراد ہے وہ ہدایت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ گمراہی کے راستے بہت سے ہیں، جبکہ حق کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، کیونکہ ایمان ہے اور ایمان ایک ہی ہے۔ صحیح، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی ذکر فرمایا، اور میں مختصراً اس کا ترجمہ ہی پڑھوں گی، آیا نمبر 153، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ کو ولی بنانے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اخلاص پیدا کرے، سنسیئرٹی ہو کمپلیٹ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائیں۔ جب ایک اللہ کو سچ حق برحق مان لیا ہے تو وہ رب ایسی ذات ہے جو ہر جگہ جہاں پہ کوئی آثار بھی نہیں ہوں گے بچنے کے، زندگی میں مشکلات میں، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی آپ کو وہ روشنی پرووائڈ کرے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس ہمیں ضرورت ہے بہترین قسم کے توکل کی، خود کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دیں ہم، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ بدر میں صحابہ کیسے نکلے تھے؟ اتنے تھوڑے مٹھی بھر صحابہ، لیکن اللہ جب شامل حال ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے تو کن کہنے کی دیر ہے، کہاں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ان کے سامنے چند صحابہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرما دی تھی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آج بھی رب وہی ہے، تب حالات بے شک اور تھے، ٹھیک ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی آ گئی ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگاتا پھرتا ہے، دھندلا جاتا ہے، اس کو ریفریش کرنے کی، ڈوزز لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ منور رہیں، ہم ظلمات کے اندر گر نہ جائیں۔ اس کے بعد اگلی جو ہمارا پورشن ہے جو والذین کفروا سے لے کر جو ہے وہ الی الظلمات تک جائے گا۔ صحیح، اس میں کیا مینشن کیا گیا ہے کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے دوست جو ہے نا باطل معبود ہیں، جو بالکل بھی برحق نہیں۔ کفر کرنے والوں کے دوست جو ہیں وہ شیاطین ہیں۔ صحیح، تو ان کو
युखरिजुहुम मिनल नूरी इलल ज़ुलुमात, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब उनके दोस्त जो हैं सरकश हैं, शयातीन हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, वो उनको किधर ले जाते हैं, वो उनको युखरिजूनहुम, वो निकालते हैं उनको मिनन नूरी, नूर से, इलल इलल ज़ुलुमाती, गुमराहियों की तरफ, ठीक है। वो उनको निकाल के किस तरफ ले जाते हैं, रोशनी में अच्छा खासा एक इंसान है, हदायत में है, अल्लाह की हदायत के अंदर है, ठीक है, अल्लाह की गाइडेंस के अंदर है, अल्लाह के नूर के अंदर है। और ये जो लोग हैं जो खुद कुफर करते हैं, खुद से शयातीन हैं, वो उनको उस रोशनी से निकाल कर किधर धकेल देते हैं, अंधेरों की तरफ। तो वो उनको रोशनी से निकालकर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। और इसमें हमें मुकातिल बिन हयान ने इस आयत के बारे में लिखा, इससे मुराद अहले किताब हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि वो अपनी किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ पाते थे। हम ये बात जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते थे जैसे कि उनके अपने बेटे हैं, बल्कि उनसे भी बढ़कर। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले उन पर ईमान रखते थे। फिर जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, तो उन्होंने क्या किया, कुफ्र किया। ये उनका नूर से निकलना था, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से, जिन पर वो पहले ईमान रखते थे। और जुल्मात से मुराद उनका कुफ्र है। तो आपको कुरान में इस तरह का उसलूब मिलेगा, जहां पर जो है वो रोशनी का जिक्र होगा, वहाँ जुल्मात का जिक्र होगा। मतलब अज़ुलुमात और अन्नूर आपको इस तरह से अंदाजे बयां में या उसलूब में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह दिन और रात का भी आपको मिलेगा, तारीकी और रोशनी का भी मिलेगा। सो ये जो चीजें, अच्छाई और बुराई का मिलेगा। और अक्सर जगह पे ये आएगा कि क्या अच्छाई और बुराई बराबर हो सकते हैं, क्या ईमान वाले और शैतान और कुफ्र करने वाले बराबर हो सकते हैं। आप इस तरह के जो है कंपैरिजन के साथ जो है वो चीजों को पाएंगे। और अल्लाह ताला जहाँ आसानी का जिक्र करते हैं वहाँ मुश्किल का जिक्र भी करते हैं, जहाँ मुश्किल का जिक्र करते हैं वहाँ आसानी का जिक्र भी करते हैं। तो ये उसलूब है, ये हुस्नुल कलाम है इस प्यारे कुरान मजीद का, कि इसको एक वाहिद अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात ने भेजा है। कोई इंसान ऐसा कलाम बना ही नहीं सकता। कि अल्लाह ताला कैसे कंपैरिजन कर करके इंसान को मिसालें देकर समझाते हैं कि अगर इंसान ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाए। अल्लाह ताला ने तो सब रास्ते वाज़ेह कर दिए हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अंदर तक सरायत कर दे इस हदायत को, जिसके हम तलबगार हैं, जिस निसाब के नीचे हमने जिंदगी गुजारनी है, जिसको साथ लेकर चलना है। अल्लाह ताला इस निसाब को, इस कुरान को हमारे ऊपर वाजे कर दे। देन लास्ट, उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून। तो ये लोग जहन्नमी हैं, ये लोग आग वाले हैं। और आग के कितने आपको हुमज़ा में भी और जगह जगह में आपको नाम मिलेंगे। जिस तरह कयामत के बहुत सारे नाम मिलते हैं, इसी तरह से आपको आग के बहुत सारे नाम मिलेंगे। तो यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अहले ज़ुलुमात, जिनके दिलों का हक का नूर बाकी ना रहा, उनके लिए वो घर होगा जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उसमें हमेशा रहने वाले होंगे। इसका आपको तज़किरा जो है 28वें पारे की आखिरी सूरतों में भी मिलता है। बहरहाल हमारी ये जो आयत है मुकम्मल हो गई। अब मैं आपके सामने इसको बहुत ब्रीफली बयान करती हूँ और अब आगे अगले रुकू की तरफ जाते हैं। बेसिकली बात ये है कि ईमान बहुत ही अहम और अकीमती चीज है, ठीक है। ईमान जैसी चीज और कोई नहीं है। ईमान बहुत कीमती है, अहम है, प्रेशियस है, इम्पोर्टेंट है। और ईमान ऐसी उम्दा चीज है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है और उसको कुफर और जहालत की तारीकियों से निकाल कर किधर ले जाता है, हदायत की रोशनी में ले आता है। तो जो लोग इस पर ईमान नहीं रखते, वो फिर किसके मददगार होते हैं, वो किसके दोस्त होते हैं, वो शैतान के दोस्त और मददगार होते हैं, जो उनको नूरे फितरत से निकाल कर कुफर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और फिर वो पड़ जाते हैं किसमें, बुरे अखलाक में पड़ जाते हैं, शहवात में पड़ जाते हैं, ख्वाहिशात नफसानी की तारीकियों में धकेले जाते हैं। किसकी वजह से, जब वो खुद ही निकल गए ईमान की रोशनी से, तो किधर जाते हैं फिर वो, या तो बुरे अखलाक में गिर जाते हैं, या कुफर में, ठीक है, या शहवात में फंस जाते हैं, या फिर ख्वाहिश नफ्स के शिकार होके रह जाते हैं, जो मरने के बाद जहन्नम की सूरत में ये चीजें उनके लिए जाहिर हों। जिस तरह से दुनिया में उनको अपनी गुमराही के तरीके से उम्र भर छुटकारा नहीं मिला ना,
اسی طرح ان کو وہاں بھی عذاب الہی سے نجات نہیں ملے گی، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔